ہمارے سامنے تاریخ کے دو واقعات، مشکل سے 25 سال کے وقفے کے ساتھ رونما ہونے والے دو واقعات ہیں۔ دونوں واقعات قتل کے ہیں، ظلم کے ہیں۔ دونوں واقعات میں بظاہر دشمن نے گھیر کر اپنے نشانے کو، جس کو وہ مارنا چاہتا تھا، اپنے ہدف کو انجام کار موت سے دوچار کیا۔ ایک واقعہ کربلا کا واقعہ ہے، اور ایک اس سے 25 سال پہلے سرزمین مدینہ میں رونما ہونے والا حضرت عثمان کا قتل ہے۔ یہ دونوں قتل ہیں۔ اب ان دونوں کا ہی موازنہ کر لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ حالت جبر میں ہونے والا واقعہ کیا ہوتا ہے اور ارادے سے ہونے والا واقعہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے قتل کے اس واقعے کی جو تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، اس میں صورت یہ ہے کہ 40 دن کا مسلسل محاصرہ ہے۔ حضرت عثمان اپنے حرم، اپنے دارالخلافہ، اپنی اس حد میں کہ جو ان کی رہائش کی جگہ تھی اس میں محصور ہو چکے ہیں۔ باغیوں نے گھیر لیا ہے۔ مدینے کے تمام لوگ، جس میں مہاجر صحابہ بھی شامل ہیں، انصار صحابہ بھی شامل ہیں، اور 25 سالوں میں، گزشتہ 25 سالوں میں پیدا ہونے والی انصار و مہاجرین کی وہ اولاد جو تابعی کہلاتی ہے، جسے شرف صحابیت حاصل نہیں، وہ بھی مدینے میں موجود ہے۔ ان سب کا مسلسل خاموش رہنا اور حضرت عثمان کا مارا جانا، ان کی خاموشی، اب اس کا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو باغی تھے وہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، ہرچند کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق یہ گمان نہیں کر سکتے کہ مصر اور عراق سے آئے ہوئے افراد کا چھوٹا چھوٹا گروہ جس نے آ کے کچھ اپنے مطالبات دربار خلافت میں پیش کیے تھے، وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ہمارے انتہائی جری اور جید صحابہ کو خاموش کر دیں گے اور وہ حق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکیں گے۔ بہرطور یا تو وہ مجبور تھے کہ آواز نہ اٹھا سکیں، یا وہ ان آنے والوں کے نقطہ نظر سے متفق تھے اس لیے خاموش تھے۔ یہی امکان ہو سکتا ہے نا۔ سب کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یا مجبوری کی خاموشی ہے اور یا ان کا فیصلہ ہے کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اب اگر یہ فیصلہ ہے تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے، یہ وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں کہ اجماع امت کبھی باطل نہیں ہوتا۔ اب یہ اجماع امت ہوگا نا جب سب متفق ہوں گے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجبوری رہی ہوگی۔ دشمن اتنا طاقتور تھا کہ یہ آواز نہیں اٹھا سکے، چنانچہ پورے مدینے میں کوئی آواز جناب عثمان کی حمایت میں نہیں اٹھی۔ ان کو 40 دن محاصرے میں رکھا گیا۔ وہ جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے تھے وہ بنو امیہ کا وہ خاندان تھا جس کی بعض تقاضوں کی تکمیل میں حضرت عثمان پر یہ الزامات عائد ہوئے کہ انہوں نے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے اپنے خزانے کو ناجائز طور پر خرچ کیا ہے۔ الزام کے درست یا غلط ہونے کا سوال نہیں ہے، نہ اس پہ بحث کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ الزام بنو امیہ کی وجہ سے لگا حضرت عثمان پر۔ خود حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے اپنے خاندان کو فائدہ پہنچایا، جائز طور پر یا ناجائز طور پر، لیکن وہی وجہ اختلاف بنے اور لوگوں نے اسی وجہ سے مظاہرہ کیا۔ لیکن وہ بنو امیہ جو حضرت عثمان کے خزانے سے فیض پا رہے تھے، جو ان کی نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے، ان میں سے ایک فرد بھی حضرت عثمان کی حمایت میں دشمنوں سے نہ لڑنے پہ آمادہ ہوا نہ میدان میں آیا۔ حضرت عثمان کا اپنا داماد جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس سارے ہنگامے کی بنیاد ہے، مروان ابن حکم، وہ پراسرار طور پر بالکل منظر سے غائب ہو گیا۔ خدا جانے وہ کہیں چھپ گیا یا کیا کیا۔ اس ساری کیفیت میں ایک سلطنت شام میں بنو امیہ کی سلطنت قائم تھی، معاویہ اس کے حکمران تھے۔ 40 دن بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ انہوں نے خلیفہ کی حمایت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھیجا، اور اس دستے کو خدا جانے ہدایات تھیں یا کیا بات تھی کہ وہ دستہ مدینے سے کچھ فاصلے پہ ذات العرق کے مقام پر آ کے قیام پذیر ہو گیا، اور اس وقت تک خیمہ زن رہا
جب تک حضرت عثمان مارے نہیں گئے، حضرت عثمان قتل ہو گئے تو یہ گروہ جیسے آیا تھا اسی اہتمام سے واپس دمشق چلا گیا۔ یعنی کسی فرد نے حضرت عثمان کی مدد نہیں کی۔ اب حضرت عثمان اس حالت میں یوں مارے جائیں کہ اپنے دفاع کے لیے تلوار بھی اٹھانے کا موقع نہ ملے، نہ دفاع کی کوشش کریں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان حالات کے جبر کا شکار ہوئے اور وہ حالت مجبوری میں مارے گئے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مجبوری کا قتل تھا، بے بسی کا قتل تھا، اس میں حضرت عثمان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر انگریزی الفاظ پوری طرح سمجھا سکیں بات کو تو میں عرض کروں کہ یہ پیسو واقعہ ہے قتل ہونے کا، جس میں سارا کردار قاتلوں کا ہے، مقتول کا کردار سوائے گردن پیش کر دینے کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن کربلا کے سلسلے میں پیسو واقعہ نہیں ہے۔ دیکھیے کربلا کی 3 تعبیریں مختلف انداز سے کی گئیں۔ کچھ لوگوں نے جو شدید مخالف تھے امام کے اقدام کے، انہوں نے کہا کہ امام نے حاکم وقت کے خلاف بغاوت کی۔ کچھ وہ لوگ جو ذرا اعتدال سے کام لے رہے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام میں امام حسین کو حق بجانب بھی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ امام نے خروج کیا، یہ خروج ان کا ذاتی فیصلہ تھا، یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، لیکن امام نے خروج کیا۔ تیسرا وہ گروہ جو مقصد امام سے اتفاق رکھتا ہے اور امام کے اقدام کو حق بجانب سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امام نے قیام کیا۔ بغاوت حسین، خروج حسین، قیام حسین، یہ 3 لفظ استعمال ہوئے کربلا کی تعبیر کے لیے۔ ذرا غور فرمائیے، بغاوت کرے گا تو اقدام باغی کا ہوگا، یہ فیصلہ باغی کا ہوگا کہ مجھے بغاوت کرنی ہے۔ خروج ہوگا تو یہ فیصلہ خروج کرنے والے کا ہوگا، قیام ہوگا تو یہ فیصلہ قیام کرنے والے کا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے جبر کی کیفیت میں مارے جانے کا واقعہ سن لیا، اور یہ حسین کا واقعہ ایسا ہے کہ اس کے جتنے بھی پہلو ہیں، جس رنگ میں بھی بیان کیا گیا وہاں ساری ذمہ داری حسین پہ ڈالی گئی، یعنی یہ فیصلہ حسین کا ہے کہ انہیں اس راہ کو اختیار کرنا ہے اور اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ سبب کی تعبیر کچھ کیجئے، یہ طے ہو گیا کہ حسین کا اقدام پیسو نہیں، ایکٹیو اقدام ہے، یہ اقدام ہے، یہ کہیں حالات کا نشانہ بن کر حسین نہیں مارے گئے، وہ اس واقعات کا جبر کا نشانہ بن کے حسین نہیں مارے گئے، بلکہ یہ حسین کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ راہ حق میں جان دیں۔ اچھا، جب یہ حسین کا اپنا اقدام ہے تو اس اقدام کو کیسے سمجھا جائے؟ مقصد حسین کیا تھا؟ کیونکہ اگر اقدام حسین کا ہے تو پھر مقصد بھی ضرور ہوگا، اقدام ہوگا تو مقصد ہوگا۔ بے بسی میں مارے جانے والے کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، اسے تو بہر صورت تلوار کا نشانہ بننا ہے، لیکن جسے اپنے راستے کا تعین خود کرنا ہے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی اپنے سامنے نصب العین رکھتا ہوگا، کوئی مقصد رکھتا ہوگا، کوئی گول رکھتا ہوگا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ جنہوں نے حسین پہ بغاوت کا الزام لگایا انہوں نے کہا حسین کا مقصد یہ تھا کہ وہ تخت یزید پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے تھے۔ جناب والا، یہ اتنا کمزور بات تھی کہ اس کی شہادت اس کو نہ دنیا کے کسی مسلمان نے مانا اور نہ غیر مسلم نے تسلیم کیا۔ جس کے سامنے یہ بات کی گئی کہ حسین اقتدار کے لیے اٹھے تھے، تخت پہ قبضہ کرنے کے لیے اٹھے تھے، ان کے سامنے اس سوال کا جواب جو علامہ اقبال نے بھی اٹھایا اور بہت سے مورخین نے بھی اٹھایا کہ اگر حسین کو یہ جنگ کرنی تھی تخت کے حصول کے لیے تو اپنے ساتھ بچوں کو لے کے کیوں گئے، عورتوں کو لے کے کیوں گئے؟ سب سے زیادہ مکے میں اس بات کی گنجائش تھی کہ ساری دنیا کے حاجی صاحبان تشریف لائے ہوئے ہیں، امام حسین حج سے 1 دن پہلے مکے سے سفر کر رہے ہیں، کم از کم وہاں کہہ سکتے تھے آؤ میرے ساتھ فوج میں شامل ہو جاؤ، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ کربلا تک راستے میں جہنیہ قبائل جو بدو قبائل ہوا کرتے تھے ان کو جہنیہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا تھا، بہت سے جہنی قبائل کے لوگ حسین کے ساتھ یہ سمجھ کے شامل ہو گئے کہ فرزند رسول جا رہے ہیں، سرزمین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، شاید وہاں پر سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہو تو ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا۔ لیکن امام ان افراد کو واپس بھیجتے رہے،
مختلف مواقع پر مختلف تقاریر کیں اور ان لوگوں کو بھیج دیا۔ کربلا تک صرف گنتی کے 4 یا 5 ذہنی افراد ہیں جو امام کے ساتھ ہیں، باقی سارے لشکر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو گویا اگر امام کا ارادہ تخت و تاج کا حصول تھا تو سب سے پہلے کا چاہیے تو یہ تھا کہ فوج بناتے، لشکر جمع کرتے، گروہ تیار کرتے اور اس کے بعد حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کرتے۔ لیکن ایسا کوئی قدم نہ ہونا، اس بغاوت کے الزام کو تو کوئی تقویت نہیں ملی، دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، جنہوں نے کہا کہ یہ حسین کا اجتہادی فیصلہ تھا جس میں صحابہ اکرام نے حسین سے اتفاق نہیں کیا، وہ دوسرے لفظوں میں باقی فقہائے ملت کا فیصلہ کچھ اور تھا اور حسین کا فیصلہ کچھ اور تھا، تو یہ حسین سے خطا اجتہادی ہو گئی۔ خدا ان کے اس عمل کو معاف کرے اور ان کے اس گناہ کو جو خطا کی صورت میں ہوا ہے اس کو معاف کر دے۔ اجتہاد کا جو خطا اجتہادی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر مجتہد صحیح فیصلہ کرے، شریعت کے مطابق فیصلہ کرے تو اس کو دوہرا صلہ ملتا ہے، ایک اس جد و جہد کا، اس تلاش کا جو اس نے صحیح حکم حاصل کرنے کے لیے کیا، اور دوسرے اس صحیح حکم کو، شریعت کے حکم کو نافذ کرنے کا۔ کیونکہ مجتہد اگر دیانتدار ہے اور اس نے دیانتداری سے فیصلے کی تلاش کی اور صحیح فیصلے تک نہیں پہنچ سکا تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس سے خطا اجتہادی سرزد ہوئی، اس کو 2 کے بجائے 1 اجر ملے گا۔ تلاش کا اجر تو ملے گا، فیصلے کا اجر نہیں ملے گا۔ تو حسین سے خطا اجتہادی ہوئی، اس لیے یہ ان کا 1 اجر ہے، 2 اجر نہیں۔ چلیے شکر ہے کہ آپ نے حسین کے لیے کچھ اجر مانا، لیکن یہ خطا اجتہادی آپ کا ارشاد اپنی جگہ پر، زمانے کے اہل علم نے کبھی بھی اس کو حسین کا اجتہاد نہیں سمجھا، بلکہ یہ سمجھا کہ حسین ہی حقانیت کی وہ پہچان ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اور فیصلہ کیا ہو، حسین کا اقدام خود شریعت ہے۔ حسین مجتہد نہیں ہے کہ وہ اجتہاد سے کام لے گا، حسین تو خود دلیل ہے، نص ہے، ثبوت ہے، وہ جو کچھ کہہ دے وہی شریعت ہے۔ اب یہ ایک اپنے طور پر تفصیلی بحث ہے کہ حسین نص ہے کہ نہیں، حسین حجت ہے کہ نہیں، لیکن جب طے یہ ہو گیا کہ اس عہد میں حسین نے ایک فیصلہ کیا کہ میں یزید کو نہیں مانتا، اس وقت کے تمام مجتہدین نے، جس میں صحابہ بھی شامل ہیں، جس میں اس عہد کے تابعین بھی شامل ہیں، حافظان قرآن بھی شامل ہیں، مفسرین بھی شامل ہیں، جتنے اسلام کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں وہ سب یزید کو مان رہے ہیں، ایک حسین نہیں مان رہا، ایک حسین نہیں مان رہا۔ اگر آج انسانیت یزید کو خلیفہ برحق مانتی ہے تو حسین سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن اگر آج یہ طے ہے کہ حسین کا فیصلہ صحیح تھا اور یزید برحق نہیں تھا تو اب اس کو خطا اجتہادی نہ کہو، یہ کہو کہ تمام صحابہ ایک طرف ہوں، اگر حسین کا فیصلہ اس کے خلاف ہو تو سب کے فیصلے قبول نہیں ہوں گے، حسین کا فیصلہ قبول ہوگا۔ چنانچہ اب لیتے کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ یہ حسین کا ایک با ارادہ، ایک با مقصد عمل تھا۔